اس میں بڑی پیاری فضیلت ہے کہ قرآن پاک کو انسان ذوق سے پڑھے، شوق سے پڑھے اور ٹھہر ٹھہر کر مخارج کے ساتھ پڑھے، سمجھ کے پڑھے۔ ترمذی شریف صفحہ نمبر 115 دوسری جلد میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا کل بروز قیامت آئے گا۔ فیقول القرآن یا رب حلہ، تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور کہے گا، اے میرے رب اسے تو آراستہ کر دے، اسے حلہ پہنا۔ فیلبس تاج الکرامہ، تو اس صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، تو وہ قرآن عرض کرے گا، اے مالک و مولا اس کے شرف میں، اس کی عزت میں مزید اضافہ فرما۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر اسے پہلے عزت کا تاج پہنایا گیا تھا، اب قرآن کے عرض کرنے پر اسے عزت کا حلہ، لباس پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا ربی ارض عنہ، اللہ اکبر۔ جس نے قرآن سے محبت کی، قرآن پاک کل بروز قیامت اس سے کتنی محبت کرے گا، کتنی محبت کا وہ اظہار کرے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب ارض عنہ، تو اس سے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ فیقال له اقرا ورقا، تو اس صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ وَيَزْدَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، ہر آیت کے بدلے میں ایک بھلائی، ایک درجہ اسے دیا جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب مومن اس کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کی برکت سے مومن کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، 9واں پارہ، رکوع نمبر 15 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس کی قوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے انسان کا سینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 116 پر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جسے قرآن سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پاک کو سمجھ رہا ہے، قرآن پاک میں غور و فکر کر رہا ہے، اس مشغولیت کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر نہ کر سکا اور اللہ سے دعا نہ مانگ سکا۔ یعنی جو دعا کا وقت ہے، اللہ کے ذکر کا وقت ہے، اس میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں بھی قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اسے وہ عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر اسے عطا فرماؤں گا۔ یعنی واضح معلوم ہوا کہ جو قرآن سے محبت کرے اور قرآن کی تلاوت میں اور قرآن کو سمجھنے میں مشغول ہو جائے، اس کی ساری حاجتیں رب العالمین پورا فرماتا ہے۔